بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبین۔ اے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں اور وہ بہت سی باتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے۔ یعنی جو کچھ دین ٹیمپر ہو چکا تھا، تم نے دین کے اندر خود سے عقائد داخل کر دیے تھے۔ جب بھی کوئی نیا پیغمبر آتا ہے نا، اس کا اولین فرض یہی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو انبیاء کے ماننے والے ہو گزرے ہیں، انہوں نے دین کے اندر جو بدعات داخل کی ہیں، عقائد کی خرابیاں، وہ ان کو دور کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بھی منصب قرآن پاک میں جگہ جگہ یہی بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو خرابیاں تھیں انہوں نے ایڈریس کیا۔ یہاں نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے تھے، حق بات، سچائی کی بات، عقائد، نظریات، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی چیزیں، وہ سب کی سب یہ پیغمبر ان میں سے اکثر چیزیں تمہیں کھول کر بیان کر رہے ہیں اور کئی چیزوں سے درگزر بھی فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے موٹی موٹی ڈاکٹرن کلیئر کر دی جائے، باقی ہر باریکی کا نہیں بتانا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی لوگ باریکیاں بالکل پوچھ رہے ہوتے ہیں، جب موٹی موٹی بات بتا دی، اب باقی جتنی باریکیاں اس کے اندر فال کرتی ہیں وہ سب کی سب اسی کیٹیگری میں آ جائیں گی۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب۔ اگر تو اس کا معنی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے ایسا کیا جائے کہ یہ واو کو ہم کنسیڈر کریں کہ یہ پچھلے لفظ کی تفسیر ہے، تو یوں ترجمہ بنے گا کہ بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور، یعنی کھلی کتاب قرآن۔ یہ معنی بھی درست ہوگا۔ اور اگر واو کو آپ اور کے معنوں میں کریں گے تو یہ ترجمہ بنے گا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کھلی کتاب۔ یہ دونوں معنی درست ہیں۔ بہرحال یہ آیت بہت کریٹیکل آیت ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اس کے ذریعے جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی، سلامتی کی راہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے، نبی علیہ السلام کے ذریعے۔ اچھا، یہاں سنگولر کا صیغہ آیا ہے۔ یہ قرآن میں اسلوب ہے کئی اور جگہ پہ بھی کہ پہلے جمع کی چیزیں بیان ہوتی ہیں، اینڈ پہ پھر سنگولر کا صیغہ، یہ بتانے کے لیے کہ ساری جو باتیں ہیں وہ ان تعلیمات کا خلاصہ ایک ہی ہے۔ آپ سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کئی قوموں کے بارے میں فرمائے گا۔ قوم عاد نے رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ قوم عاد کی طرف تو ایک رسول آیا تھا، لیکن ایک رسول کا انکار بھی گویا سارے رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ، رسول، قرآن، یہ ایک آرگینک وال ہے۔ دعوت تو ایک ہے نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یعنی قرآن اور نبی علیہ السلام کے ذریعے خوشنودی کی راہیں دکھا دیتا ہے جو پیروی کرتے ہیں اس کی۔ جو خالی چومتے ہیں، چاہے انگوٹھے چوم لیں چاہے قرآن کو چوم لیں، ان کے لیے نہیں، جو پیروی کرتے ہیں اللہ کے نبی کی اور قرآن کی، اور نکالتا ہے انہیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، اور انہیں پہنچا دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے سیدھے راستے کی۔
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. عیسیٰ ابن مریم دراصل اللہ ہی ہے. یعنی اس زمانے میں جیکوبائٹس کا یہ عقیدہ تھا، آج کل پروٹیسٹنٹ کا. یعنی اللہ اور عیسیٰ ایک ہی ہیں. عیسیٰ ابن مریم گویا کہ اللہ زمین پہ اتر آیا انسانی شکل. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اللہ نے کہا یہ کھلا کفر ہے. اچھا، کافروں کو تو اتنا کہہ دیا کہ کرسچنز کو اپنے نبی کو کہا کہ اب ان کو آپ نے یہ جواب دینا ہے. جب نبی کو کہا جائے کہ آپ نے کافروں کے برے عقیدے کا اس طریقے سے جواب دینا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نبی کے ماننے والوں نے بھی اسی طریقے سے مخالفین کو جواب دینا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ نبی کے ماننے والوں نے اپنا طریقہ خود ایجاد کرنا ہے. ہمارے ہادی، منجی، رہنما، راہبر، استاد کون ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے نبی کو جو طریقہ سکھایا جائے گا کہ آپ نے عیسائیوں کو اس طرح سمجھانا ہے، تو امتیوں نے بھی ویسے ہی سمجھانا ہے. یا آپ کہیں کہ امتی کو وڈے عاشق نے، انہوں کو بہتا کو سمجھداری ہے جڑی اللہ اور دے نبی کو کوئی نہیں. اور سنو کیا سمجھا ہے؟ اے نبی ان سے کہو اگر تم کہہ رہے ہو نا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، تو بتاؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ کے خلاف کون قدرت رکھتا ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے؟ شہید نہیں، وفات شریف نہیں، وصال شریف نہیں، ہلاک شریف. تہاڈی نظر گستاخ شریف. اور ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں آباد ہے، اب جتنے میں تو سارے نبی آ گئے، کم از کم نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ بات ہو رہی ہے، تو آپ اور آپ کے سارے ذاتی بھی آ گئے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور سب کو ہلاک کر دے. اگر رکے جی آپ نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کا خود سے بیچ میں داخل کر دیا. جی آیت بھی ہے جی، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. سورۃ الملک. اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، وہاں بھی ہلاک کا لفظ ہے، تو بتاؤ کافر کس زوم میں ہیں؟ ان کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ ہم تو خود ڈرتے ہیں کہ ہم نہ پکڑے جائیں اللہ کی نافرمانی کرنے کے سبب. بالفرض سمجھانے کے لیے جو قرآن میں 3 دفعہ آیا، سورۃ الانعام میں، سورہ یونس میں اور سورہ الزمر میں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بھی ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. سر قرآن تو پھر یہی ہے جی. قرآن وہ اس کے لیے ایسے ڈاکٹر سراج صاحب ایک جملہ بولتے تھے. ڈاکٹر سراج صاحب ان کے فتووں سے اس لیے بچ گئے ہیں کہ ان کی دعوت کی وجہ سے ان کے کسی فرقے کو نقصان کوئی نہیں ہوا، ورنہ جو لینگویج یوز کرتے تھے نا، وہ اگر آج میں استعمال کروں نا تو یہ میرے کلپ کاٹیں گے. لیکن ہم تو کرتے ہیں کٹ لو جو کرنا ہے. تو آڈے ہوتے میں جڑا چشتی رسولہ اور اشرفی رسولہ چھوڑتا ہے نا، تسی قیامت تک تہاڈا لگ سیدھا نہیں ہو سکتا. تسی پہلے اپنا اسلام ثابت کرو گے پھر ساڈے نال گل کرو گے. تو ڈاکٹر صاحب سے پتہ ہے کہ جملہ بولتے تھے، قرآن کا ننگا فلسفہ، یعنی بغیر کسی پردے کے. ایسے ننگا لفظ تو غلط استعمال ہوتا ہے لیکن غلط بھی نہیں ہے. ننگی تلوار جب لفظ یوز کیا جاتا ہے، نیام سے جو تلوار نکالی جائے اسے بھی ننگی تلوار کہا جاتا ہے نا. تو ننگا لفظ ویسے عموماً لوگ سمجھتے ہیں ننگے کا مطلب جو ہے وہ کوئی بزرگ ہوں گے، ننگا پیر. میرے کو تو پھر یہی کرنا ہے نا. ہاں جی، ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اس کو ٹوپی بناتے ہیں، اور جو پورے کپڑے اتار دے وہ بزرگ ہوتا ہے، اس کے آگے ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یار ننگے کپڑے والے بزرگ کو تو کبھی کپڑے نہیں بنائے، تو ننگے سر والے کو ٹوپی بنا کے آپ کو کیا ملتا ہے؟
یہ آپ دیکھ لیں مینٹالٹی کیا پروڈیوس کی ہوئی ہے. تو ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے قرآن کا فلسفہ بڑا ننگا ہے، یعنی اتنا واضح ہے کہ کوئی پردہ نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، بالکل دو ٹوک بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا زبردست فلسفہ ہے کہ کافروں کو حضور کے زمانے کے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ بھئی قرآن کے ساتھ ہمارا کمپرومائز کوئی نہیں ہو سکتا، تا وقت ہے کہ ہم ٹوٹل اوبیڈینس اختیار نہ کریں. یہ جو پیکج پاکستان کے مسلمانوں والا اگر ابو جہل کو آفر کیا جاتا تو میں آپ کو یعنی سٹامپ پیپر پر لکھ دیتا ہوں کہ ابو جہل کو میں کلمہ پڑھوا دیتا کہ جی کلمہ پڑھ لو، نماز پڑھنی نہیں پڑھنی خیر ہے، بس ایک بار کہہ دینا کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی دین کا بس ایک بار شناختی کارڈ میں مسلمان. لیکن اسے یہ پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، چونکہ عربی اسے آتی تھی نا، ہاں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ نفی سارے الہوں کی جب کرنی ہے، اپنے نفس کی بھی نفی کرنی ہے، اپنی مرضی کی بھی نفی کرنی ہے. اسی لیے وہ جب قرآن کی باتیں سنتے تھے تو سورہ یونس میں آتا ہے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ، بڑا سخت ہے. تو اللہ نے فرمایا نبی تم فرماؤ مجھے تو کوئی اختیار نہیں کہ میں اسے بدل دوں، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف کی جاتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. سورۃ الاحقاف میں اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نویکلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے، مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. اس لیول تک جا کے سمجھایا گیا. سورہ قصص میں فرمایا اے نبی تمہیں تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ ہم تمہیں اللہ کا پیغمبر بنائیں گے. یعنی اگر کسی کے دماغ میں یہ وہم ہے نا کہ نبی علیہ السلام کوئی 40 سال تک کو پلان کر کے بیٹھے تھے کہ جیسے ہی میں نے 40 کا ہونا ہے تو میں نے ان مشرکین عرب کو نعوذ باللہ اس طرح کی جھوٹی دعوت پیش کر دینی ہے، نہیں، حضور کو تو آپ کی تو بڑی ڈائنامک لائف گزر رہی تھی. اب یہ قرآن کی آیتیں جب آپ ایسی پبلک کے سامنے پیش کریں گے جو بزرگوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ مادرزاد ولی تھے اور ماں کے پیٹ میں انہوں نے 14 سپارے حفظ کر لیے تھے، ان کو قرآن کی آیت کیسے ہضم ہوگی کہ حضور کے امتی، حضور کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں سے جو خاک اڑے اور گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے، جو ایڈی لمبی تو ایک کہانی بنا کے انہوں نے دیتی ہوئی ہے، نہ قرآن لکھی نہ دیسی کولو بنائی ہوئی، اس کو کوئی غوث کتب نہیں پہنچتا، اور غوث پیدا ہوتا ہے تو 14 سپارے حفظ ہیں. اور نبی کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نبی تمہیں تو امید ہی نہیں تھی کہ ہم تمہیں پیغمبر بنائیں گے. یعنی اللہ نے یہ ڈیسیژن اللہ کے علم میں تھا، نبی کو خود اس وقت نہیں پتا ہوتا، پتا اسی وقت چلتا ہے جب وہ مبعوث ہوتے ہیں. اور آپ اس وقت کا ابرپٹ ریاکشن بھی دیکھ لیں جو بخاری مسلم میں آیا ہے. حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، وہ ان کو اوڑھنی اڑا دیتی ہیں، پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں. اور اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کی نبوت کا معجزانہ ہونا ڈکلیئر بھی نہ ہوتا. عرب کے بدوؤں میں ایک شخص جو نہ لکھا ہوا نہ پڑھا ہوا، نہ اس طریقے سے اس کا کوئی انٹرنیشنل ایکسپوئر، کبھی بچپن میں چچا کے ساتھ کوئی سفر پہ گئے، نہ کوئی استاد، نہ کہیں سے باقاعدہ کوئی تعلیم حاصل کی، اور کلام ایسا لے آئے کہ شعراء نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیے. جو اس کلام کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی رات کو چوری چھپے جب حضور تلاوت کرتے ہیں تو وہ چپ کے سنتے ہیں. یہ تو جو قرآن ترجمے سے پڑھتا ہے نا، یہ قیام میں قرآن پڑھتا یا سنتا ہے اور اسے سمجھ آ رہی کہ لکھا کیا ہوا ہے، تو قرآن تو آج بھی جناب انسان کو ہلنے نہیں دیتا. یہ ایسا معجزہ ہے. باقی تو خالی زبانی کلامی کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، لیکن جو اس کی ٹیسٹ کو فیل کرتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے واقعی آج بھی آپ حضور کے زمانے میں پہنچ جائیں، قرآن پڑھیں، آج بھی آپ کو لگے گا کہ یہ بدر ہو رہی ہے، یہ عہد ہو رہی ہے، یہ منافقین ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تعلیمات دے رہے ہیں اور یہ قرآن نازل ہو رہا ہے. اللہم اجعلنا منہم اللہم ثبتنا علی القرآن. تو اے نبی تم فرماؤ کہ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ مسیح کو، اس کی ماں کو، سب لوگوں کو ہلاک کر دے، اور ساری بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، مینز پوری یونیورس. لٹریچر کی زبان میں ایسے ہی کہا جائے گا آسمان، زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، تو ہر چیز کور ہوگی نا، کیونکہ ہماری حد جو ہے وہ آسمان ہی ہے. جتنی گلیکسیز ہیں
جتنے سٹارز ہیں وہ اس آسمان کے نیچے نیچے ہیں. اور جب کہا جائے کہ زمین، میریکل پلانٹ ارتھ اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، اس کا مالک اللہ، یعنی پوری کائنات کا. یعنی جتنی ہمیں کائنات نظر آ رہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں قادر ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جیسس کرائسٹ کو بھی اس نے پیدا کر دیا جس طرح باقی چیزیں پیدا کی ہیں. ان کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ ہیں. ماں تو تھی، حضرت آدم کے تو نہ ماں تھی نہ باپ. ان کو تو تم بھی اللہ کا بندہ مان رہے ہو. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کیوں تم کلیم کر رہے ہو کہ وہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں؟ اللہ پیدا کرتا ہے، اس کی مرضی، جس کو جس طریقے سے مرضی پیدا کرتا ہے. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. اور یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں. اب یہ بیٹا ان معنوں میں نہیں ہے بیگوٹن سن، ان معنوں میں جن کو ہم یعنی جس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں نا وہ بیگوٹن سن. اگر تعلیمات کے اعتبار سے جیسے اللہ مخلوق کو پالتا ہے جس طرح کہ ایک باپ اپنی اولاد کو پالتا ہے، ان معنوں میں تورات کی لینگویج میں جو فادر کا لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ ان معنوں میں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جب اپنے رب کے آسمانی باپ کے پاس جاؤں گا تو میں اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ تمہاری ہدایت کے لیے وہ آخری پیغمبر کو بھیجیں، اس شخصیت کو بھیجیں. تو آسمانی باپ سے مراد وہ والا باپ نہیں جو والد ہے. تو یہ تورات اور انجیل کے اندر جو فادر یا اس طریقے سے باپ کی ٹرم ہے وہ پالنے والے کے معنوں میں ہے. رب جیسے سورہ یوسف میں آئے گا کہ حضرت یوسف کہتے ہیں تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا. اب رب تو ہم اللہ کو کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے مالک کو، وہ جو خواب دیکھے تھے، تعبیر بیان کی تھی، رب پالنے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے پیارے ہیں. اے نبی تم فرماؤ اگر سچے ہو تو یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب عذاب پھر کیوں دے گا؟ ایک یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور عذاب کیوں دیتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. عذاب تو دیا ہوا ہے نا، آپس میں لڑائی جھگڑا قتل و غارت ان کا صدیوں تک رہا، جو ہم نے پچھلی آیات میں بھی سنا. اور قیامت میں تو تم بھی مانتے ہو، تمہاری تعلیمات میں ہے کہ جو نبیوں کے پیروکار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو نافرمان ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اور تم آپس میں بھی ایک دوسرے کو کہتے ہو، وہ سورۃ البقرہ میں آنا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی دین کے اوپر نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی دین کے اوپر نہیں ہے، اور دونوں پڑھتے کتاب ہیں. اللہ نے کہا دونوں پڑھتے کتاب ہیں، یعنی دونوں فقہ حنفی پڑھتے ہیں. اور دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کوئی شے نہیں، اور بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کوئی شے نہیں، اور دونوں فقہ حنفی پڑھتے ہیں. یہ سورۃ البقرہ میں آیات ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی چیز نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی نہیں، اور دونوں کتاب پڑھتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ بتاؤ پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے اگر تم اتنے لاڈلے، اور لاڈلے ہونے سے، اللہ کے لاڈلے ہونے سے اگر آخرت میں چھٹکارا ہوتا تو تمہیں عذاب کیوں دیا جائے گا نافرمانیوں کے سبب؟ بلکہ تم انسان ہو، بشر ہو، اللہ کی مخلوق ہو. اللہ نے جدھر اور مخلوقات پیدا کی تمہیں بھی ایک پیدا کر دیا. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو بخش دے، کسی کو عذاب دے. کسی کا کوئی رشتہ داری، کوئی دوست، کوئی کام نہیں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ مجھے فرض نماز کے بعد کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو حضور پڑھتے ہوں. تو انہوں نے ان کو جوابی لیٹر میں یہ پھر دعا لکھی تھی. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، کہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد.
اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور کسی شخص کو اس کا منصب عہدہ تیرے مقابلے میں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور تمہیں لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، بھاگ نہیں سکتے۔ یہ پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں، کہیں پہ بھی بھاگ کے نہیں جا سکتے، مر کے اس کے پاس ہی پیش ہونا۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ اے اہل کتاب، بے شک ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صاف صاف بیان کرتے ہیں اللہ کے احکامات، جبکہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ مدتوں سے بند ہو چکا تھا۔ فترہ کہتے ہیں گیپ، وہ پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اتنے عرصے سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ یہ کتنا عرصہ ہے؟ آلموسٹ 600 سال، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے 25 عیسوی میں، اور نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی 571 میں، 571 میں، لیکن ظاہر ہے پیدائش کے بھی 40 سال کے بعد آپ نے دعوت حق بلند کی، آلموسٹ آپ کہہ لیں 600 کچھ عیسوی میں۔ تو آلموسٹ 650 سال ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کو، دنیا سے اٹھائے جانے کو، اور ان 600 سالوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ قرآن کی آیت گواہ ہے کہ اس میں اب کوئی پیغمبر، اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمام انبیاء اپنی دعوت کے اعتبار سے بھائی بھائی ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم کے سب سے قریب پیغمبروں میں میں ہوں، کیونکہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں، میں دنیا اور آخرت میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اچھا، یہ حضور کی عاجزی تھی، ویسے ہم ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ عیسیٰ ابن مریم حضور کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، حضور نے کہا میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریبی ہوں، کیونکہ ہمارے درمیان اور کوئی پیغمبر نہیں۔ وہ فطرت کا پیریڈ ہے، اسی لیے اہل فطرت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ایسے پیریڈ میں پیدا ہوں جہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہیں اور ان کی دعوت ان تک نہیں پہنچی، یا انبیاء کی دعوت تو ہے لیکن وہ اس دعوت سے محروم رہے، جس طرح آج بھی ایسے علاقے ہیں افریقہ کے جنگل جہاں پہ لوگوں تک دعوت نہیں پہنچی بھی، ان کے لیے ایک خدا کا مان لینا کافی ہے، وہ اہل توحید، اہل فطرت شمار کی جائے۔ اس طرح انبیاء کی، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو لوگ ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام کے ماں باپ، وہ لوگ وہ اہل فطرت شمار کیے جائیں گے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُكُمْ، ہم نے اس طرف آپ کو نبی ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا تھا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک اس میں رسول کو مبعوث نہ کریں۔ تو وہ ڈیٹم لیول کا ایمان، دین ابراہیمی، جو کچھ بھی اس فارم میں ان میں موجود تھا۔ تو اتنے بڑے گیپ کے بعد پیغمبروں کے اب ہمارے رسول آ گئے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کا پیغمبر خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا ہوا کیوں نہ آیا۔ تو پس دیکھو آ گئے ہیں خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے اللہ کی طرف سے ہمارے پیغمبر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو
اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پہ کیا کہ جب اللہ نے تم میں انبیاء بھی بھیجے اور ملوک بھی، حکمران بھی بھیجے۔ یہ وہ بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت نہیں ہے، یہ وہ ملوک ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بنائے تھے۔ کیونکہ وہ جب طالوت اور جالوت کا ذکر آتا ہے نا سورۃ البقرہ میں، تو وہ جو اہل حدیث عالم ہیں آصر البیان جنہوں نے تفسیر لکھی، صلاح الدین یوسف صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، اللہ انہیں معاف کرے۔ تو آصر البیان میں انہوں نے کہا کہ لوگ ملوکیت سے نفرت کرتے ہیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سموئیل پیغمبر کی دعا سے طالوت کو جو ہے وہ بادشاہ مقرر کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے بادشاہت بھی ہے اور خلافت، دونوں چیزیں ہیں۔ میرے بھائی جو بادشاہ مقرر کیا تھا طالوت کو، وہ ایک پیغمبر کی دعا سے اللہ نے وحی کے ذریعے مقرر کیا تھا۔ خالی بادشاہ بن جانے سے تو پھر فرعون بھی بادشاہ تھا، اس کو بھی اللہ نے ڈیل دی ہوئی تھی، لیکن اللہ انڈورس نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے نا کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اسے دیتا ہے۔ کسی کو حکومت یا بادشاہت ملنا اس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ یزید ابن معاویہ کو وہ عہدہ ملا، وہ اس کی آزمائش بن گیا۔ حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت ہوئی، وہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن گئی۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کی وحی سے بادشاہ مقرر ہوئے، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو پورے جہان میں کسی کو عطا نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے جی جنتی خوراکیں، من و سلوہ۔ سلوہ ایک پرندہ تھا پروٹین کی فارم میں، جو اتنے جھنڈوں کے جھنڈ آتے تھے، وہ ان کو آرام سے شکار کر کے کھاتے تھے ریگستان کے اندر، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اور رات کے وقت جو شبنم پڑتی تھی، وہ صبح بندیاں بن جاتی تھی، میٹھی کاربوہائیڈریٹس ان کو مل جاتی تھی، پوری ان کی خوراک کا بندوبست، جنتی خوراکیں، کتنا عرصہ۔ تو اس طرح کی تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ یعنی محبت نہیں فرمائی اس زمانے میں، لیکن دیکھ لیں جو بے وفا لوگ ہوتے ہیں وہ کدھر خیال کرتے ہیں۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اتنے لاڈلے تم، تو اب اس لاڈ کے عوض تم سے ایک ڈیمانڈ ہے۔ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے کہ تمہیں ملے گی۔ یار اتنا بڑا وعدہ کہ تھوڑی سی مت دکھاؤ، اللہ نے فتح لکھ دی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن شام یہ تمہیں اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن تھوڑی سی محنت کرنی ہے، کک تم نے مارنی ہے، گاڑی آگے چل پڑے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے۔ لیکن سر یہی تو بڑا مشکل کام ہے، اور دیکھنا پیچھے نہ ہٹنا ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور یہی ہو گیا۔ وہ بڑی دردناک گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی قرآن کلاس میں کور کریں گے، ورنہ مزہ نہیں آئے گا۔ وہ پوری کی پوری گفتگو انشاءاللہ تعالی میں اس میں کور کروں گا۔